بلکہ مسلم لکھتے ہیں اس کی تشریح میں کہ یہ جو عمل ہے جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہ روح ہے سارے اعمال کی. جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، عمرہ، حج، سب کی روح جو ہے وہ ذکر اللہ ہے. اور اس کو افضل جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی ثواب کے اعتبار سے تو نہیں فرمایا، لیکن ثواب بہت زیادہ ہوگا اس کا ذکر کرنے کا. ظاہر ہے افضل عمل تو افضل ثواب بھی ہے، لیکن ثواب تو باقی اعمال کے اندر بہت زیادہ ہے. اس کو افضل جو فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے ہمیں ایک ایسی چیز سے روکتا ہے اور روکنے میں مدد کرتا ہے کہ جو سب سے خطرناک ہے. اللہ کے قرب تک روکنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابندی کرنے کے لیے سب سے بڑی وجہ ہے گمراہی تک لے جانے میں وہ وجہ بنتی ہے. گویا کہ جہنم تک دھکیلنے میں سارا اسی کا کام ہوتا ہے. اور جب تک وہ چیز انسان میں موجود ہوتی ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اتنی خطرناک چیز ہے، اس چیز میں یہ اللہ کا ذکر ہماری مدد کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے، طاقت رکھی ہے ذکر. اگر یہ بات جس کی سمجھ آ جاتی ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے شخص. اور جو یہ بات سمجھتے ہی نہیں، عقل میں نہیں بیٹھتے اس کے بعد یہ ذکر کی کیوں اہمیت ہے، وہ کبھی اس کو فائدہ اس کا حاصل کر نہیں سکتا. اب وہ کیا چیز ہے اتنی خطرناک، بے انتہا خطرناک چیز جو کسی طریقے سے بھی کنٹرول نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے کنٹرول ہوتی ہے. ہم میں اگر وہ چیز ہے تو پھر اسی چیز کو پکڑنا پڑے گا. نہیں بھی ہے تب بھی ہمیں اللہ کا ذکر کو کرنا پڑے گا. وہ کیا چیز ہے بھائی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَحْشَاءَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اتنے خطرناک چیز ہے، اس سے منع نہیں کیا بلکہ اس کے قریب بھی مت جاؤ کہیں وہ تمہیں اس میں داخل نہ کر دے. وہ کیا چیز ہے؟ گناہ ہے انسان کے. فحشاء ما ظہر یعنی ظاہر کے اندر بھی وہ گناہ موجود ہے انسان اور باطن کے اندر گناہ بھی ہے. وہ کہ گناہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ جب تک بندہ اس گناہ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا کامیابی نہیں ہو سکتا. ذکر کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ ذکر ایک کوشش کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کوشش ہے گناہ ختم کرنے کی اس کے ذکر کی شکل میں پیدا کی ہے. اس کوشش کو یہ ایک ٹرائی ہے، یہ کوشش ہے کہ میں گناہ نہیں ہونے دوں گا. تو گناہ جب ہے وہ بتدریج اس پر کام کرتا ہے. بالکل نہ گوارے آدمی اور گناہ نہیں جا رہا ڈونٹ وری. جب آدمی کسی چیز کا سٹیپ اٹھا لیتا ہے یہ سنت الہی ہے، اللہ کی فرمان کے مطابق کسی چیز کے لیے قدم اٹھا لیتا ہے ساتھ میں اچھا یہ گناہ کے بچنے کے لیے ذکر ہے. کہا تم ٹھیک ہے بھائی
میں انہیں ذکر شروع کر دیتا ہوں. بس اب کوشش شروع ہو گئی ہے ذکر. ہم نے اس راستے کو پکڑ لیا ہے جو ہمارے گناہوں سے بچائے گا. اب اثر خود اس میں ہونا شروع ہو جائے گا. 30 سال لگیں کسی کو گناہ ختم ہونے، 40 سال لگیں، موت آ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اس حالت میں بندہ میرے پاس آئے گا صائم مشکورہ، وہ میرے لیے بہتر ہوگا. کیوں کہ اس نے سعی کی، اس نے کوشش کرتا ہوا ہے. میں نے کامیابی کی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، اس کی کوشش کرو. نہیں سمجھے بات؟ تو وہ شخص جو ذکر کرتا ہے اس کو گناہوں سے گھبرانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ذکر چھوڑنا چاہتا ہوں. تو خود ذکر جو کام کرے گا آپ کو، الحمدللہ وہ آپ کی مدد کرے گا، فری طور مدد کرے گا. یعنی اگر کسی عیب میں آدمی مبتلا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو یہ احساس دلا دے گا یہ گناہ ہے. احساس کا ہو جانا ہی اس چیز کا کہ یہ گناہ ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آج گناہ کرتے ہیں، کتنے لکھے جی، کہاں ہے جی، ہمیں بتائیں جی. ہم اس زمانے میں رہتے ہیں وہ گناہ کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں. آج انسان جو ہے وہ آرگومنٹ کرتا ہے، نہیں جی کہاں گناہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے گناہ ہو گیا، یہ چھوٹی بات ہے، اس سے چلتا ہے. بات سمجھ، یہ جو پوزیشن جو انسان کی کبھی گناہ نہیں چھوڑ سکتا، کبھی نہیں چھوڑے. اگر اس نے اس حالت میں ذکر شروع کر دیا الحمدللہ تو پھر اس کی اسٹیج شروع ہو جائے گی. پھر سب سے پہلے اس کو چیز پیدا ہوگی وہ اس گناہ کو گناہ سمجھنے لگے. ابھی اس گناہ کو چھوڑ نہیں رہا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ داڑھی کاٹنا گناہ ہے. ایک کہے گا ہاں گناہ ہے جی، اس کا ساری دنیا کرتی ہے جی، ہم کو کرتے ہیں. لیکن جب اس نے ذکر شروع کیا الحمدللہ تو ذکر شروع کرنے کے بعد اس میں یہ احساس پیدا ہو گیا نہیں ہے یار گناہ کی چیز لیکن میں گناہ کر رہا ہوں. نہیں سمجھے بات؟ تو یہ اتنی زبردست اسٹیج ہے جو ذکر سے پیدا ہوتی ہے. جو ایک دم آدمی مایوس ہو جاتا ہے نا، یہ گناہ چھٹ نہیں رہا، میں تو ذکر بھی کر رہا ہوں تو یہ میرے سے گناہ نہیں چھٹ رہا. نہیں اس کی فکر نہ کریں. آپ سب سے بڑی کامیاب تو ہوگی آپ کہ آپ گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں اور گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں. جس گناہ کو آپ گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے، کم از کم ذکر نے آپ کو احساس دلا دیا کہ یہ گناہ ہے. نہیں سمجھے بات؟ اگر اس حالت میں مر بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا کہ تو نے کوشش شروع کر دی تھی اور تو اس کو گناہ بھی سمجھتا تھا، لیکن ابھی تیری کوشش جاری تھی، تو میرے پاس آ گیا تو میں تجھے بخش دیتا ہوں. تو ذکر واحد ایسی چیز ہے کہ جیسے گناہ سے گناہ گار انسان بھی اللہ والے کے پاس پہنچ جاتا ہے. ذکر ملتا ہے وہیں ہے، یاد رکھیں. جب تک آپ کسی اللہ والے کے پاس نہیں پہنچیں گے ذکر نہیں ملنا. ذکر تو وہی جو وہاں سے ملے گا. اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑ لو، جیسے ہے اسی طرح ذکر کرو. اس میں اگر سستی آ رہی ہے تو سمجھے بربادی آ رہی ہے. سستی آ رہی ہے ذکر کرنے، بربادی آ رہی ہے. کیونکہ گناہ تو ہوتے رہے، اس کے احتمام گناہوں سے نہ گھبرائے، بالکل نہ. اللہ نے کہا اللہ کا کہ اللہ کا ذکر جو شیطان کو دفع بھی کرتا ہے اور ذکر چھوڑنے پہ طاقت بھی دے دیتا ہے. تو بہت مضبوط کر دیتا ہے انسان. سکون ہے، یہ سکون کے لیے بلایا جائے گا کہ سکون آئے، امن آئے، محبت آئے، بھائی چارہ آئے، ایک دوسرے کو سمجھنا آئے، جنگ و جدل ختم ہو دنیا کے اندر، مل جل کے رہنا آئے. یہ ذکر کا پیغام ہے. نہیں سمجھے بات؟ اسلام کے پیغام کو پھیلاتا ہے ذکر جو ہے. بند کرو یہ لڑائی جھگڑے، بند کرو یہ فسادات دنیا کے اندر، سکون اختیار کرو. دنیا کو تو آپ کیوں کرتے ہو تم آپس میں؟ اللہ تو ابھی قیامت نہیں لا، تم کیوں قیامت لانا چاہتے ہو دنیا کے اندر؟ یہ پیغام ہے ذکر کا، بھائی چارے کا، محبت کا، آپس میں ملنے کا.
کسی قوم کا بھی ہو، کسی مذہب کا بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کو گلے لگا کے چلو، جو حق ہوگا غالب آ جائے گا۔ نفرتوں کو ختم کرو، کسی کی نفرت نہیں کرنی، کسی قوم سے نفرت نہ کرو، کسی کو برا نہ کرو، کسی کی عبادت گاہ کو برا نہ کرو، کسی پہ انگلی نہ اٹھاؤ، تو غلط ہے میں غلط نہیں، یہ اللہ پہ چھوڑتے، تم اپنا کام کرتے رہو۔ تمہارا پیغام محبت ہے، جہاں تک پھیلے بس محبت کے پیغام کو پھیلاؤ، اور سب سے بہترین طریقہ محبت کے پیغام کو پھیلانے کا کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ صوفی ہمیشہ محبت پھیلاتے ہیں، صوفی کبھی نفرت نہیں پھیلاتے، صوفیوں کا کام ہے محبت پھیلاؤ، ہر ایک کو گلے لگا لیتے ہیں، کسی مذہب کا بھی آدمی ہو گلے سے لگاتے ہیں، حق خود پہنچ جاتے ہیں اندر میں۔ کبھی زبردستی دین پہ نہیں کیا انہوں نے، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، کبھی کسی غیر قوموں کو مارا نہیں ہے، جھگڑے نہیں کیے ہیں،